تو یہ وہ شخص ہے، اور جب اس کیفیت کے ساتھ وہ درد قوم کا لے کے سامنے لاتے ہیں اور وہ اس تحریک میں شامل ہو جاتے ہیں جو مسلمانوں کے نشاط ثانیہ کی تحریک ہے، جس کو کہ سر سید احمد خان نے شروع کیا، تو وہ ظاہر ہے کہ اس میں بہت زیادہ خلوص، یعنی اس سے زیادہ خلوص والا انسان اس دور کا کم از کم شاعروں کی سطح پہ نہیں ہے۔ انہوں نے جو مقدمہ لکھا ہے اس میں شعراء کی خوب خبر لی ہے اور بتایا یہ ہے کہ دیکھیے آپ چبائے ہوئے لقمے چبا رہے ہیں، اور آپ وہی باتیں کہہ رہے ہیں جو لوگ کہتے آئے ہیں، اور آپ کے ہاں کوئی تنوع نہیں ہے، آپ کے ہاں جو ہے مبالغہ ایسا ہے کہ وہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں، حقیقت آپ کے ہاں ہے ہی نہیں، اور خلوص کا تو نام ہی نہیں ہے۔ شاعری جو ہے وہ ہر آدمی کرنے لگا ہے، جس کو دو چار مصرے موضوع کرنے آ گئے وہ شاعر بن گیا ہے۔ اس طریقے سے انہوں نے بات کی ہے، اور اس میں مقدمے میں، اور مقدمے پہلی بات یہ ہے کہ ہم شعر و لجم سے اس کو جوڑتے ہیں، لیکن شعر و لجم جو ہے وہ فارسی تنقید کے، فارسی شاعری کے اوپر تنقید ہے، اس لیے شبلی کو دوسرے نمبر پہ جانا پڑے گا مجبوراً، اور اردو میں پہلا یہی ہے۔ یہاں یہ بات بھی میں عرض کروں اگر جی بالکل کہ جس طرح آپ نے سوال کیا اور آپ نے اس کا جواب عمدگی سے دیا کہ غالب کے یہاں جو مشکل پسندی ہے وہ ان کے یہاں نہیں ہے، نہ صرف یہ کہ مشکل پسندی انہوں نے نہیں لی بلکہ اسلوب بھی نہیں لیا۔ دیکھیے آپ یہ دیکھیے غالب کا انداز جو ہے غزل کا ہے، غزلیں جو انہوں نے کی ہیں وہ کہی ہیں وہ بھی کمال کہی ہیں، کمال خوبصورت، لیکن یہ ارکان ثلاثہ میں آتے ہیں جو نظم کے بانی ہیں، ٹھیک ہے، مولانا محمد حسین آزاد، علامہ شبلی نعمانی اور الطاف حسین حالی۔ تو انہوں نے جہت بھی بدلی ہے، اس لیے کہ انہوں نے محسوس کیا کہ اب صرف گل و بلبل کے فسانے نہیں ہوں گے بلکہ اپنے ترانے گانا ہوں گے، اور اس کے لیے نظم بہتر ہے۔ اسی لیے یہ صنف جو ہے مسدس، اس کے علاوہ سب سے زیادہ مشکل صنف شاعری میں جو ہے وہ ربائی ہوتی ہے۔ رباعیات جو انہوں نے کی ہیں، کہی ہیں، وہ بھی کمال کی کہی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو غالب سے ایک طرف تو غالب سے سلسلہ ان کا ملتا ہے شاعری کا، لیکن نثر نگاری میں جو سلسلہ ملتا ہے تہذیب الاخلاق سے، جو آپ نے فرمایا سید احمد، تو سید احمد کا تو اصل میں یہ دونوں کا ارتباط ہے، نثر میں اس طرف سے اور شاعری میں اس طرف سے، لیکن اپنا لہجہ، اپنا انداز ان کا اپنا منفرد ہے۔ اچھا پھر عجیب بات ہے کہ ان کی تمام شخصیت اس میں آ جاتی کہ ہے جستجو کے خوب سے خوب تر کہاں، اب دیکھیے ٹھہرتی ہے جا کر نظر کہاں۔ ناظرین، الطاف حسین حالی کے لیے کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، اور وہ شخصیت ہی ایسی ہے کہ جو ایک فکر دے رہی ہے، اور اس بصیرت کے ساتھ کہ اس روایات سے ہٹ کر شاعری اور ایک اس میں مقصدیت جو ہے وہ مقدم رکھی جائے، اور ہر طرح کا پڑھنے والا اسے پڑھے، اور ایک تحریک کی شکل جب وہ اختیار کر جاتی ہے تو اس پر مزید بات کریں گے، اس اسلوب پر، اس سلاست اور اس سادگی اور روانی پر بات کریں گے کہ مقصدیت جو ہے وہ مقدم ہونی چاہیے، اس حوالے سے تذکرہ بھی ہوگا۔ آئیے وہ مسدس کے چند ہم بند سماعت کرتے ہیں کہ جو بہت ہی شہرہ آفاق جسے کہیے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ آئیے سماعت کرتے ہیں ذوالفقار علی حسینی سے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، خطا کار سے درگزر کرنے
والا بدن دیش کے دل میں گھر کرنے والا مفاسد کو زیر و زبر کرنے والا قبائل کو شیر و شکر کرنے والا اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور نسخہ کیمیا ساتھ لایا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادیں غریبوں کی برلانے والا مسے خام کو جس نے کندن بنایا کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا عرب جس پہ قرنوں سے تھا جہل چھایا پلٹ دی بس کان میں اس کی کایا رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا ادھر سے ادھر پھر گیا رخ گوا کا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادیں غریبوں کی برلانے والا سبق پھر شریعت کا ان کو پڑھایا حقیقت کا گر ان کو ایک ایک بتایا زمانے کے بگڑے ہووں کو بنایا بہت دن کے سوتے ہووں کو جگایا کھلے تھے نہ جو راز اب تک جہاں پر وہ دکھلا دیے ایک پردہ اٹھا کر وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادیں غریبوں کی برلانے والا سبحان اللہ سبحان اللہ آپ اس کی سلاست اور روانی اور اس کی سادگی سادہ بیانی تو دیکھ رہے ہیں پھر ایک مقصدیت جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے پھر روایات سے ہٹ کر سراپا نگاری کا کوئی اس میں تصور موجود نہیں ہے ایک مقصد ہے جس طرح عزیز بھائی نے بھی ذکر کیا کہ وہ خلوص کی وجہ سے وہ مقصد پیش نظر ہے اور پھر ہر شخص پڑھنے والا ہے تو ہر ذہن کی سطح کو بھی دیکھ رہے ہیں ایسا بھی ہے بالکل یہ ہے اور یہ بھی ساتھ ساتھ کہ آپ دیکھیے سادہ بیانی اپنی جگہ سلاست و روانی اپنی جگہ تاریخ کی حقانیت اپنی جگہ جی ہاں سیرت مبارکہ کا بیان اپنی جگہ جی ہاں اور ساتھ ہی ساتھ ہر مصرع نعت کے تقاضے پر پورا اترنے واہ 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 تو ایک طرف تو سیرت مبارکہ تسلسل سے چل رہی ہے اور دوسری طرف تقاضے پورے ہو رہے ہیں نعت کہنے کے بھی یہ بہت مشکل کام تھا اچھا یہ بھی میں عرض کروں کہ جس زمانے میں یہ تخلیق کی گئی مسدس یہ وہ زمانہ تھا کہ جب تاریخ سے دوری اس وقت کی حکومت کا ایک ٹارگٹ ہو گیا تھا جس کو اچیو کرنا چاہ رہا تھا ٹھیک اور تاریخ کو پڑھنے کے لیے لوگ آمادہ تیار بھی نہیں تھے ٹھیک اب نئی چیز تھی نظم اس وقت ٹھیک تو نظم کو انہوں نے کسی اور انداز میں حالانکہ برکھا رت بھی ان کی ہے جس میں کہ وہ اردو کے ورڈسورتھ کہے گئے ہیں یعنی نیچر کے اعتبار سے جہاں انہوں نے خوبی کے ساتھ بیان کیا ہے یا جہاں وہ بیوہ کی گفتہ ہے وہاں جو پیتھیٹک انداز ہے وہ بھی ان کے یہاں ہے تو یہ دونوں تینوں چیزوں کو میں اس لیے ملانا چاہ رہا ہوں کہ فطرت کی طرف سے حمد کی بات ہے اور سماج کی طرف سے وہ بیوہ کی بات ہے مسدس جو ہے وہ تاریخ کی بات ہے اور ان تینوں چیزوں کو وہ بیان کر رہے ہیں تو نظم کے انداز میں ہر چند کے یہ کہنا بالکل غلط ہے
کہ ان کے عہد میں ہی نظم کا آغاز اردو کا ہوا، اس لیے کہ ان سے بہت پہلے نذیر اکبر آبادی تھے موجود. انہوں نے سماج کو موضوع بنایا تھا، رسوم و رواج اور معاشرت کو بنایا تھا. انہوں نے مذہب کو، دین کو اور خاص طور سے سیرت مبارکہ کو، اس لیے مسدس کو مکمل سیرت اور مکمل نعت اگر کہا جائے تو بے جانا ہوگا. ٹھیک، کیا کہتے ہیں؟ ایک تو اس حوالے سے بھی ذکر کیجئے گا، اور پھر اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، اس میں بھی جہاں وہ استغاثے کی طرف آتے ہیں تو اس میں درد، سوز، گداز محسوس کیا جا سکتا ہے. بات یہ ہے کہ جس عہد میں وہ جی رہے تھے، سانس لے رہے تھے، اس میں مسلمانوں کی پستی کا بہت ہی گہری نظر سے وہ مشاہدہ بھی کر رہے تھے، اور اس پستی سے نکلنے کا کوئی راستہ تلاش کرنا چاہ رہے تھے. اور ظاہر ہے کہ جو جس کے اختیار میں ہے وہ کر سکتا ہے، یا اللہ نے ان کو قوت دی تھی قلم کی، تو انہوں نے وہ قلم استعمال کیا اور بھرپور طریقے سے استعمال کیا، اور اللہ نے مدد بھی کی ان کی اس معاملے میں. تو انہوں نے اب جیسے یہی ہے، مسدس سے پہلے انہوں نے ایک ربائی کہی، میں آپ کو وہ ربائی سناتا ہوں. اس میں خلوص دیکھیے کتنا کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے. کہتے ہیں کہ پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھرنا دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے. اب یہ جو دکھ ان کے اندر تھا اور جو دیکھ رہے تھے، ظاہر ہے کہ انگریز کی حکومت آ چکی تھی اور وہ جنگ آزادی ناکام ہو چکی تھی، اور وہ اپنے ہی کی غداری کی وجہ سے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا تھا. پھر قتل و غارت گری انہوں نے دیکھی کہ جتنے شرفا تھے ان کو یا تو مروا دیا گیا یا جیلوں میں بھجوا دیا گیا. تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے ظاہر ہے کہ کوئی بھی حساس انسان اور جو قوم کا بے خواہ بھی ہو، وہ درد کا اظہار سے بچ نہیں سکتا. اب دیکھیے انہوں نے جو پہلا کام کیا وہ یہ کہ نعت میں اب تک جو بھی نعت چلی آ رہی تھی قدم راؤ پدم راؤ سے اب تک، اس میں زیادہ تر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا تذکرہ تھا، کمالات کا تذکرہ تھا، حسن سوری کا تذکرہ تھا، جمال سوری کا. اور جو عملی شکل میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اقدامات کیے تھے اور جو معاشرے کی ضرورت ہوتے ہیں ان کا حوالہ بہت کم تھا. ٹھیک ہے، انہوں نے جو یہ نظم لکھی وہ نبیوں میں رحمت، اس میں سارے وہ تمام انعامات گنائے جو معاشرے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ملے. ٹھیک، ان انعامات کا تذکرہ کیا. ہمارے حسن عسکری بہت پڑھے لکھے انسان تھے، بڑے اچھے نقاد تھے، لیکن اس پہ ان کی تنقید ہوئی کہ جناب یہ کام تو حالی صاحب خود بھی کر سکتے تھے اور فلورنس نائٹنگیل بھی کر سکتی ہے جو انہوں نے گنا دی ہے، تو انہوں نے تو بہی کھاتا لکھا ہے. لیکن ایک بات انہوں نے بھی مان لی کہ بہی کھاتا بھی لکھا ہے تو اس خلوص سے لکھا ہے کہ دل میں اتر جاتا ہے. واہ، کتنی بڑی بات کہ وہ بہی کھاتا کہہ رہے ہیں، اور ان کی تقلید میں شمیم احمد نے بھی یہی کہا. لیکن بہی کھاتا لکھنے والے کو خلوص سے آری نہیں پایا، اس لیے اس کو مانتے ہیں. جتنی اس کی شہرت مسدس کی اور اس کے اثرات کو ایک تو علمی اور ادبی تعلق سے کیسے دیکھ رہے ہیں، فنی اعتبار سے اس کے اثرات جو ہیں پھر وہ آگے آنے والے وقتوں میں کس طرح سے نظر آتے ہیں، اور پھر جس مقصد کے لیے لکھی گئی معاشرے پر اس کے معاشرتی اور سماجی اثرات کو آپ پھر کیسے دیکھ رہے ہیں؟ تاریخ کیا کہتی ہے؟ پہلی چیز تو یہ کہ حفیظ جالندھری شاہنامہ اسلام اگر لکھ رہے ہیں تو وہ بازگشت ہے مسدس، ٹھیک ہے، مسدس کی، وہ اس کے علمی اور ادبی اثرات. ہاں، تو میں وہی جو آپ نے فرمایا کہ اس کی یعنی تواتر میں آگے بات کیسے بڑھ رہی ہے. ٹھیک، اس سے بڑی کیا مثال ہوگی کہ شاہنامہ اسلام جس پر بڑا تفخر ہے اور بجا ہے، اس لیے کہ تاریخی اعتبار سے جزیات کا بیان بھی اس میں ہے، لیکن میں اسے بازگشت اس لیے میں نہیں کہہ رہا، ناقدین کہتے ہیں کہ اگر مسدس کی بنیاد نہیں ہوتی تو شاہنامہ اسلام کی یہ گونج محسوس نہ ہوتی. اسی طرح یہ بازگشت آگے جا کے، حالانکہ دیکھیے 1938 میں انتقال ہوا ہے اقبال کا، اقبال چل رہے ہیں 1914 میں ان کا انتقال ہو گیا، 20 سال بعد ہوئے ہیں. اسی طرح جب 1857 کا یہ غدر ہوا ہے تو اس وقت 20 سال کی عمر ہے. عجیب کچا ذہن ہوتا ہے نوجوان، انقلابی اور سوچنے والا اور خواب دیکھنے والا. اس وقت جب زد پڑی ہے تو انہوں نے یہ چیز لکھی، لیکن وہ اپنی ذات کے لیے نہیں لکھی، اب آنے والی نسلوں کو ایک راستہ دکھانے کے لیے ایک نصاب کی صورت میں دے دی یہ نظم. اب وہ جو آگے چیز چل رہی ہے، اب تک جتنی چیزیں بھی تاریخ کے اعتبار سے نظم ہو رہی ہیں،
کہیں پہلو بچا کے نکل نہیں سکتا کوئی شاعر مسدس سے. ٹھیک. میں یہ بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں بھی تراکیب دیکھیے، اور آگے جا کر جس طرح بھی آپ نے استغاثہ کا حوالہ دیا تھا، یہ کمال ہے حالی کا کہ خاصہ خاصان رسول. ذرا ترکیب تو دیکھیے. واہ 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 واہ. خاصہ خاصان رسول، یہ جو ایک کیفیت کے ساتھ یہ ٹکڑا جو ہے نا بجائے خود یہ نعت ہے، اس لیے کہ یہ جو مقام کی تفہیم کی کوشش ہے، کامیابی تو مشکل ہے، کوشش ہے، یہ ہے نعت کی کیفیت. یا ایک جگہ وہ جو تھا نا رعب جمال، اب ذرا دیکھیے جمال کا جو ایک رعب ہے اس کو ترکیب میں لانا اور اس کیفیت سے لانا کہ وہ حمد بنے، تو یہ ہیں کمالات شاعری کے کہ جو حالی کے یہاں بدرجہ اتم موجود ہیں، اور جس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے شاعری کو دل کا حوالہ نہیں بنایا بلکہ ذہن و دل کے ارتباط کا حوالہ بنایا. واہ. میں عزیز بھائی اس سے پہلے کہ ہم اس استغاثے کی طرف جائیں، وقت جو ہے وہ کم ہے اور ہم پروگرام کے آخری حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں. استغاثے کا ذکر، استغاثہ اوروں نے بھی کیا ہے لیکن سب سے زیادہ مشہور اور مقبول حالی ہی کا ہوا ہے. اب بھی میں اکثر، آپ بھی ماشاءاللہ وہاں اکثر حاضری دیتے ہیں اور کبھی کبھی ہماری بھی حاضری ہو جاتی ہے، تو اب بھی ہم بزرگوں کو وہاں وہ پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں. دنیا کے کوئی کسی بھی خطے میں تو وہ یہ کیفیت ہے. اور اس میں پہلو واقعتاً یہ ہے، حالی نے ایک جگہ شاعرانہ تعلی میں کہا ہے، لیکن وہ شاعرانہ تعلی نہیں ہے، وہ حقیقت ہے کہ ہیں فصاحت میں مسل وائز و حالی دونوں، دیکھنا یہ ہے کہ بے لاگ سخن کس کا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ بے لاگ سخن کس کا ہے. بہت جی خوش ہوا حالی سے مل کر. ہاں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جہاں میں. اب اپنے لیے ادراک یہ رکھنا کہ ہم بھی اب ان لوگوں میں سے ہیں جو تاریخ کا حصہ بننے والے ہیں. یہ ذرا دیکھیے نا، اپنے لیے اپنی پہچان، خود شناسی اسی کو کہتے ہیں. واہ. ناظرین، میں بہت شکر گزار ہوں پروفیسر انوار احمد زئی صاحب کا، عزیز احسن صاحب کا، ذوالفقار علی حسینی صاحب کا، جو آخر میں انشاءاللہ استغاثہ پیش کریں گے. الطاف حسین حالی کا لکھا ہوا ایک بہت ہی خوبصورت استغاثہ، بہت پرسوز استغاثہ. یوں سمجھ لیجئے کہ حضور کی بارگاہ میں پیش ہونے اور عرض گزار ہونے کے لیے ہر امتی کو انہوں نے الفاظ عطا کیے ہیں کہ یہ الفاظ حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیے جائیں. ہر شخص دنیا کے کسی بھی خطے میں رہتا ہو، وہ جب حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے امت مصطفیٰ کا درد لے کر، وہ سوچ، وہ مقصد لے کر کہ یہ امت پر خیر ہو جائے، اس پر رحمت ہو جائے، اس امت کا حال اب تبدیل ہو جائے، یہ پھر اس دور کی طرف اپنے احوال کے تعلق سے پلٹ جائے کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے احوال دیکھنے کو آتے ہیں. کاش کہ آج وہ احوال، وہ اطوار اپنا لیے جائیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے، جس مقصد کو لے کر الطاف حسین حالی نے یہ مسدس لکھی ہے. آخر میں اجازت لینے سے پہلے آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، بہت توجہ کیجیے گا. اے خاصہ خاصان رسل، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. اسے صرف سر کے کانوں سے نہیں سنیے، دل کے کانوں سے اسے محسوس کیجیے. اپنے میزبان تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے. تسلیمات. اے خاصہ خاصان رسول، وقت دعا ہے. اے خاصہ خاصان رسول، وقت دعا ہے. امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. خاصہ خاصان رسول، وقت دعا ہے. امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. جو دین بڑی شان سے نکلا
سے جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب غربا ہے، امت پہ تیری آنکھ عجب وقت پڑا ہے، اے خاصان رسل وقت دعا ہے، جس دین نے غیروں کے تھے دل لا کے ملائے، جس دین نے غیروں کے تھے دل لا کے ملائے، اس دین میں خود بھائی سے اب بھائی جدا ہے، اس دین میں خود بھائی سے اب بھائی جدا ہے، اے خاصان رسل وقت دعا ہے، جو دین کے ہمدرد بنی نوع بشر تھا، جو دین کے ہمدرد بنی نوع بشر تھا، اب جنگ و جدل چار طرف اس میں بپا ہے، اب جنگ و جدل چار طرف اس میں بپا ہے، خاصان رسل وقت دعا ہے، فریاد ہے کشتی امت کے نگہبان، فریاد ہے کشتی امت کے نگہبان، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن کھڑا ہے، بیڑا یہ تباہی کے قریب آنے لگا ہے، امت پہ تیری یاد کہ عجب وقت پڑا ہے، اے خاصان رسل کر حق سے دعا مت مرحوم کے حق میں، کر حق سے دعا مت مرحوم کے حق میں، خطروں میں بہت جس کا جہاز آ کے گھیرا ہے، خطروں میں بہت جس کا جہاز آ کے گھیرا ہے، امت پہ تیری یاد کہ عجب وقت پڑا ہے،
ہر نے ہم نیک گیا بد ہے فراق ہے تمہارے یا رسول اللہ ہم نیک گیا بد ہے فراق ہے تمہارے نسبت بہت اچھی ہے اگر حال برا ہے نسبت بہت اچھی ہے اگر حال برا ہے امت پہ تیری یا کہ عجب وقت پڑا ہے تدبیر سنبھلنے کی ہماری نہیں کوئی تدبیر سنبھلنے کی ہماری نہیں کوئی ہاں ایک دعا تیری کہ مقبول خدا ہے ہاں ایک دعا تیری کہ مقبول خدا ہے امت پہ تیری یا کہ عجب وقت پڑا ہے اے خاصان رسل وقت دعا